پڑھ دے باقی خاموش ہے. جو بھائی بات سمجھ میں آئی ہے؟ نہیں سمجھ میں نہیں آئی. مجھے چہرے دیکھ کے پتا چل گیا ہے نا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کائنات کی ابتدا ہے، آغاز ہے کس سے؟ نور محمد سے. تو اس کائنات کو کمال کب حاصل ہوگا؟ جب نور محمد کا ظہور ہوگا. اسی لیے رسول کی حدیث ہے اولنا محمد وآوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. جب تک پردہ غیبت کو چاک کر کے آخری نور محمد اس کائنات میں جلوہ فگر نہیں ہوتا، یعنی جب تک امام مہدی علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوتا، اس وقت تک کائنات کل بھی ادھوری تھی اور آج بھی ادھوری ہے. جیتے رہے، سلامت رہے. تھکے تو آپ بیٹھے ہیں، مجھے علم ہے، میں آپ کو زیادہ زحمت سماعت دینا نہیں چاہتا. حضرت علامہ اقبال فرما رہے ہیں دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت. توجہ فرمائی صاحبہ. جو عزیز بھائی سمجھ جائیں وہ بولے، باقی کی جن کی سمجھ سے بالا تر ہے ان کی مجبوری ہے. دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نگاہ زلزلائے عالم افکار. معلوم ہوا یہ کائنات محسوس کر رہی ہے امام مہدی کی ضرورت کو. میری بات لے، میں دینا کیا چاہتا ہوں. معلوم ہوا یہ پوری اولاد آدم آج محسوس کر رہی ہے امام مہدی علیہ السلام کی ضرورت کو. ہندو ہیں، سکھ ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، سوشلسٹ ہیں، مسلمان ہیں، جس سے بھی پوچھو. کیونکہ 1 گھنٹے کی تقریر ہے، اس میں مکمل تاریخ کو نہیں لے کے چل سکتا. کبھی 2-4 مجلسیں پڑھنی پڑی چنگی امر سدو میں، اور یہی موضوع مجھے دیا گیا تو پھر انشاءاللہ میں عرض کر سکوں گا کہ کائنات کی انسانیت کی ہر قوم، ہر فرقہ، ہر گروہ، ہر ٹولہ، ہاں وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ ایک غیبی وجود نے آنا ہے جو آ کر اس کائنات کو امن دے گا، سلو دے گا، جو ان فسادات کو، اس بے چینی کو، آئے دن کی خونریزی کو، آئے دن کے فسادات کو، دہشت گردی کے وجود کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے گا. پوری دنیا کی قوتیں مل کر جس قدر امن قائم کرنے کی کوشش کرے، بے شک کوششیں کرتے رہے، لیکن اس وقت تک امن قائم نہیں ہوگا جب تک بارش سے امن کا ظہور نہیں ہوگا. یہی آپ دیکھ رہے ہیں میرے نوجوان بھائی اور میرے کچھ بزرگ جن کا اخبار بینی سے تعلق ہے، وہ اس بات پر گواہی دیں گے کہ جس قدر دنیا کی قوتیں مل کر دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اور امن کو قائم کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے، اسی قدر امن جو ہے اس کا دھاگا اور الجھن سے الجھن کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے. حتیٰ کہ امن کے دائی خود ایک دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں جس سے نکلنا ان کو اب ناممکن نظر آ رہا ہے. تو یہ امن کی ضرورت کے پیش نظر ہر بے دین قوت اور صاحب دین طاقت یہ تسلیم کر رہی ہے کہ ایک ریفارمر، ایک راہبر، ایک قائد، ایک ہیرو اس دنیا میں آئے گا جو آ کر پوری کائنات کے صرف انسانوں کو نہیں بلکہ چرند کو، پرند کو، درند کو، جنات کو،
حیوانات کو، انسانات کو ایسا امن دے گا کہ نہ شیر بکری کو دیکھے گا اور نہ بکری شیر سے ڈرے گی۔ صاحب اتنی خشک بات پر اتنا مودت بھرا نعرہ آپ نے لگایا، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ یعنی جب تک وہ امن کا راہبر نہیں آتا اس وقت تک اس کائنات انسانیت کو امن حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اس اجتماع میں گلفام ایک بات دے رہا ہے کہ جب کائنات انسانیت کے لائق صاحبان دماغ، صاحبان قانون، صاحبان فلسفہ اور منطق، صاحبان حکمت اور دانائی جو چاند کی سطح پر کامیابی کے جھنڈے گاڑ چکے ہیں، جو زہرہ و مریخ پر اپنی کمندیں ڈال چکے ہیں، جو پوری زمین کی دھرتی کو ایک محلے کی صورت میں تبدیل کر چکے ہیں، جو سالوں کا سفر مہینوں میں، مہینوں کا سفر ہفتوں میں، ہفتوں کا سفر دنوں میں، دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر کے دکھا رہے ہیں۔ جب وہ اتنے صاحب دماغ ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ امن تب ملے گا جب امام مہدی آئے گا، تو پھر آج اس علم کے دور میں یہ سارے مل کر بیٹھ کر ایک امام مہدی بنا کیوں نہیں لیتے؟ دیکھیے اب مجھے افسوس ہوا ہے خاص طور پر ان جوانوں پر جن کی تاریخ اور احادیث پر اور اخبارات پر نظر رہتی ہے۔ بھائی جب محسوس کر رہے ہو کہ امام مہدی کے وجود کے بغیر دنیا میں امن ہو ہی نہیں سکتا، تو ہتھیار کیوں استعمال کر رہے ہو؟ بم کیوں سامنے لا رہے ہو؟ یہ رات دن ایٹمی قوت کا استعمال کیوں کر رہے ہو؟ یہ ارب ڈالر اسلحہ کی دوڑ پر کیوں خرچ کر رہے ہو؟ آؤ سارے مفکرین مل کر بیٹھو اور بیٹھ کر اپنے میں سے ایک امام مہدی بنا لو جو تم سب کو امن عطا کر دے۔ تو ساری دنیا کے مفکر یہی جواب دیں گے کہ یہی تو مجبوری ہے کہ ہم اپنوں میں سے کسی کو امام مہدی بنا نہیں سکتے۔ کیوں؟ جسے بھی بنائیں گے وہ ہم جیسا ہوگا۔ یہاں لیا چپ رہ گئے ہو نا، حالانکہ میں نے بات کہہ دی آپ خاموش رہ گئے۔ کہتے ہیں جی ہماری مجبوری ہے، ہم کسی کو مل ملا کر امام مہدی بنا نہیں سکتے۔ اور بھائی کیا مجبوری ہے جب اتنے صاحب علم ہو، صاحب دماغ ہو؟ ایک فکرہ دے رہا ہوں ذرا توجہ کرنا۔ تم کوئی ڈاکو سے تو انسان نہیں بنے، کوئی تم چور سے تو انسان نہیں بنے۔ پتہ نہیں میں کیا کہہ گیا، تم نے کیا سن لیا؟ اور میں نے دسو میں اپنے فکرے توڑے دماغ کس طرح پاما؟ تم کسی ڈاکو سے تو صاحب سلو نہیں بنے، تم چوری کے پیشے کو چھوڑ کر تو صاحب امن نہیں بنے، تم تخریب کاری سے نکل کر تو امن کے دائی نہیں بن رہے، تم تو اباؤ اجداد سے، باپ دادے سے، لگڑ دادے سے، جگڑ دادے سے سلی ہوئی سلح کون قوم چلے آ رہے ہو، تو تم کیوں نہیں بنا سکتے؟ جب آپ ملتے ہیں اگر بنائیں گے تو وہ ہم جیسا ہوگا، ایک دو دن ٹھیک رہے گا، تیسرے دن پھر کہہ دے گا کہ جب میں بگڑ جاؤں تو مجھے پکڑ کے سیدھا کر دینا۔ اچھا واہ بڑی مہربانی۔ 2-4 دن تو ٹھیک رہے گا، آخر چونکہ ہم میں سے ہوگا اسے مجبوراً یہ کہنا پڑے گا کہ دیکھو بابا میں بھی تم جیسا ہوں، جب میں الٹ پلٹ کام کر بیٹھوں، جب میں بگڑ جاؤں تو تم مجھے پکڑ کر سیدھا کر دینا، کیونکہ ہم میں سے ہوگا لہذا وہ امن کا بانی نہیں بن سکتا۔ تو پتا چل گیا نا کہ آج پوری دنیا انسانیت
یہ تسلیم کر رہی ہے کہ ہم امام مہدی نہیں بنا سکتے، یعنی محمد کا 12واں نائب، محمد کا 12واں خلیفہ، محمد کا 12واں جانشین ہم مل ملا کے نہیں بنا سکتے، تو یار پھر لڑائی کیسی، جھگڑا کیسا، فساد کیسا، ہم شیعہ غریبوں کا قصور کیسا؟ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب 1400 سال کے بعد اس علمی دور میں تو محمد کا 12واں خلیفہ نہیں بنا سکتے،